بہت بلند مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المکی المدنی العربی والعجم، الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم أبي القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ثم الصلاة والسلام على وليه ووزيره وخليفة من بعد وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، أمير المؤمنين، صلى اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ثم الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة، أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، هنالك الولاية لله الحق، صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارشاد رسول معظم ہے، من صلی علیہ مرہ لا شبکا من ذنوبہ ذرہ۔ رسول کائنات فرماتے ہیں کہ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اس کے گناہوں کا ذرہ بھی نہیں باقی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ حدیث رسول کائنات ہے۔ اس لیے جب بھی درود پڑھا کریں، مل کر اس عبادت میں شامل ہو کر خلوص دل کے ساتھ درود کی تلاوت کیا کریں۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ آج شاید میں اپنے وقت سے پہلے اپنی گفتگو کو ختم کر سکوں، چونکہ قبلہ صاحب کو جلدی ہے، بزرگوار ہیں، انہوں نے جانا ہے، اس لیے کوشش کروں گا کہ کم وقت آپ کروں۔ ماشاءاللہ۔ اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے بس ایک شبہ کا جواب دیتا جاؤں اور ایک عرض بھی کرتا جاؤں، جتنے آپ بزرگوار نوجوان میرے بھائی بیٹھے ہیں، کہ کوئی بھی خطیب پڑھ رہا یا کوئی ذاکر پڑھ رہا، اگر کسی بات پر آپ کو شبہ ہوتا ہے، کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے اس کی بات سے، تو کوشش کیا کریں جب خطیب جا کر بیٹھک میں بیٹھے تو اس سے سوال پوچھ لیا۔ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، آپس میں تنازع پیدا کرنا، یا اپنے دل ہی دل میں شبہات کو جگہ دینا، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ اس خطیب سے، اس ذاکر صاحب سے باادب طریقے سے، چاہے آپ کے نزدیک وہ بات غلط ہو، ممکن ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی ایسی تعبیریں ہوں جو آپ کو پتہ نہ ہو،
اس سے آپ سوال کر لیا کریں، سوال کرنا کوئی حرج نہیں ہے، سلوات پڑھنے کا محمد تو ایک شبہ ہے، یہ جو تفسیر بیان کی جاتی ہے، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے اور تفسیر میں فضائل محمد و آل محمد کو بیان کیا جاتا ہے، فضائل علی ابن ابی طالب کو بیان کیا جاتا ہے، اس سے بعض برادران کو شبہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے، اس میں لفظ نور استعمال ہوا، خطیب مورد بیان میں تھا، مقام بیان میں تھا فضائل علی ابن ابی طالب کے، اس نے کہا اس قرآن کی آیت میں نور سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور مطلب نور کا نہیں ہو سکتا، اسے کہتے ہیں تفسیر بالمصداق، یہ ذہن میں بٹھا لینا، اسے کہتے ہیں تفسیر بالمصداق۔ عربی لغت کے جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے کئی معنی ہیں، جو بیان کر رہا ہے موضوع خطیب یا ذاکر وہ اسی موضوع کے مطابق ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ میں پہلے دن پڑھ رہا تھا، میں نے لیلۃ القدر کی تفسیر، بہت ساری تفسیروں کے حوالے موجود ہیں، آپ تفسیروں کا مطالعہ کیا کریں، کچھ ایسی تفسیریں جن کا ترجمہ ہو چکا ہے، کچھ کا نہیں ہوا، بہت ساری ایسی تفسیریں ہیں، کنز الدقائق ہے، تفسیر القرآن ہے، تعویل آیات و ظاہر ہے، تفسیر امی ہے، تفسیر عیاشی ہے، بہت تفسیریں ہیں، آپ مطالعہ کریں، شواہد و تنزیل ہے۔ تو ان میں لیلۃ القدر کا معنی کیا ملتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس لیلۃ القدر جو رات آتی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ بالکل اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ معرفت فضائل فاطمہ کو زہرا ہوں گے، معرفت فاطمہ کو زہرا ہوگی تو اس لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، اس لیلۃ القدر میں عبادت تو کرنی ہے، یہ تو سیدہ نے کر کے دکھایا، تضاد نہیں ہے، وہ بھی لیلۃ القدر ہے اہل بیت کی، یہ بھی لیلۃ القدر ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد بارے دیگر صلوات پڑھنے پر محمد تو کل میں نے کچھ آیات کی تلاوت کی تھی، اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آیات میں فیصلہ یہ ہوا تھا، قرآن نے انسانیت کے بہت سارے درجات ذکر کیے ہیں، جن میں آخری درجہ جو میں نے ذکر کیا تھا قرآن کریم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، کہ تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر درجہ فضیلت عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء 1,24,000 نبی ہیں، پھر ان انبیاء میں سے اللہ نے کچھ کو رسول بنایا، اب جو رسول ہیں وہ دوسرے نبیوں سے بافضیلت، دوسرے انبیاء سے درجہ فضیلت رکھتے ہیں، پھر ان رسولوں میں آ جائیں تو ارشاد حق کیا ہوتا ہے، تلک الرسل فضلناہم بعضهم علی بعض، کہ بعض رسول بھی دوسرے بعض پر درجہ فضیلت حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے سارے رسول برابر نہیں ہیں۔ تو ہم سوچیں گے بھیجنے والا ان کا کون ہے، میں فضائل میں داخل ہو چکا ہوں، ہم سوچیں گے بھیجنے والا کون ہے، جواب یہی ملے گا، صاحب عقل بیٹھے ہیں، سب کی عقل یہی کہے گی کہ چاہے 1,24,000 نبی ہیں یا 313 رسول ہیں، سب کا بھیجنے والا ایک ہی خدا ہے، وہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ جو ان نبیوں کا بھی خالق ہے، وہ جو ان رسولوں کا بھی خالق ہے،
قبلہ بھیجنے والی ذات بھی ایک ہے، توجہ کیجیے گا جملے پر، بھیجنے والی ذات بھی ایک ہے، بھیجنے والی ذات لا ریب ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس سے کوئی خطا سرزد ہو نہیں سکتی، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر قسم میں ہر چیز میں وحدہ لا شریک، 1,24,000 انبیاء کو بھیج رہا ہے، ایک ذات کے بھیجے ہوئے 1,24,000 معصوم نبی برابر نہیں ہے، تو ان نبیوں کے ساتھ بیٹھنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سلامت رہیں آپ، بولیں گا میرے ساتھ تھوڑا بولیے گا تاکہ میں موضوع کو بڑھا سکوں آگے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ سب برابر ہیں، کہ نبی کے بعد سارے کے سارے برابر ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج میں نے قرآن کی روح سے عرض کرنا ہے کہ علی کی برابری کوئی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے کیا اعلان کیا ہے؟ کون کون کس کے برابر ہو سکتا ہے یا برابر کوئی نہیں ہو سکتا؟ قرآن کی آیت ہے، پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ کیا قرآن خود سوال کر رہا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن سوال کر رہا ہے آپ سے۔ تو میں لوگ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اِذْ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ یاد رکھو جب تم ماؤں کے شکموں سے باہر آئے، جب تمہاری ولادت ہوئی، تم زمین پر آئے، لا تعلمون شیئا، تم کسی چیز کو جانتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض لوگوں کے لیے، بعض انسانوں کے لیے اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اذ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب تم پیدا ہوئے کسی چیز کو جانتے نہیں تھے۔ کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کے لیے اللہ نے یہ بھی اعلان کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بھائی تعلیم کا ذکر پہلے اللہ نے کیا، خلقت کا بعد میں کیا۔ کوئی ایسا انسان بھی ہے جو آتا ہی عالم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ کرنی ہے۔ بے شک۔ کچھ ایسے انسان ہیں اذ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب تم ماں کے شکموں سے آئے، جب تمہاری ولادت ہوئی، تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے۔ کوئی ایسے بھی انسان ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، پھر اسے خلق کیا، پھر وہ دنیا میں آیا۔ وہی وہ انسان ہے، وہ انسان دنیا کو اللہ نے دکھائے بھی ہیں۔ ولادت ہوئی ہے علی ابن ابی طالب کی، دیکھیے گا وہ انسان کون ہے جو آتے ہی عالم آتے ہیں، جو آ کر نہیں پڑھتے، آتے ہیں تو اللہ کی یونیورسٹی سے پڑھ کر آتے ہیں۔ بندے کو بندوں کے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس یونیورسٹی سے پڑھ کر آتے ہیں۔ وہ انسان وہ ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب کی ولادت بسعادت ہوئی کعبہ میں، 3 دن کے علی ابن ابی طالب ماں اٹھا کر باہر آئے، رسول کائنات نے استقبال کیا، رسول کائنات استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ علی ابن ابی طالب خود 3 دن کے تھے، علی ابن ابی طالب نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ علی ابن ابی طالب کو راہ نبوت پر اٹھایا رسول کائنات نے۔ جیسے رسول کائنات نے راہ نبوت پر مولا کائنات کو اٹھایا تو رسول کائنات نے کہا یا علی کچھ بولیں۔ سبحان اللہ۔ تو 3 دن کے علی ابن ابی طالب یا علی کچھ بولیں، کچھ پڑھیں، یا علی کچھ پڑھیں۔ تو علی ابن ابی طالب نے کیا کہا؟ مولا کائنات کہنے لگے یا رسول اللہ حکم فرمائیں، کہیں تو تورات سناؤ۔ بولیے گا میرے ساتھ، کہیں تو تورات سناؤ، کہیں تو انجیل سناؤ، کہیں تو زبور سناؤ، کہیں تو اس قرآن کی تلاوت کرو جو ابھی تک نازل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سلامت رہے آپ۔ تو رسول کائنات نے کیا کہا؟ یا علی قرآن کی تلاوت کریں، سبحان اللہ، یا علی قرآن کی تلاوت کریں۔ 3 دن کے علی ابن ابی طالب ہمارے رسول کہہ رہے ہیں یا علی قرآن کی تلاوت کریں۔
تو مولا کائنات نے رسول کائنات کے ہاتھوں پر قرآن کی تلاوت شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. اشعار کی پہلی آیت مولا کائنات نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ تحقیق مومن کامیاب ہے. سبحان اللہ. اب جیسے مولا کائنات نے کہا قد افلح المؤمنون کہ مومن کامیاب ہیں، فوراً رسول کائنات نے اس زبان کو حرکت دی جو وما ینطق عن الہوا کی مصداق زبان تھی. کہا یا علی قد افلحوا بک وانت امیرہم. یا علی مومن اس لیے کامیاب ہے تو ان کا امیر ہے. سبحان اللہ. سلامت رہے. آپ بولیے گا میرے ساتھ سلام پڑھنے پر محمد تو حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. پھر آگے قرآن بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی الاعمی والبصیر. قرآن کہتا ہے یاد رکھو کہ اندھا اور بابصیرت برابر نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. بے شک. اندھا ایک بندہ اندھا ہے اور دوسرا بابصیرت ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جیسے جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، اسی طرح اندھا اور بابصیرت برابر نہیں ہے. پھر قرآن کہہ رہا ہے ہل یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون. کیا گھروں میں بیٹھنے والے مومن اور میدانوں میں جہاد کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر. ایک ہے مومن، مومن وہ بھی ہے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، مومن وہ بھی ہے جو میدانوں میں جہاد کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ برابر نہیں آپس میں. پھر قرآن آگے بولا لا یستوی الطیب والخبیث. قرآن کہتا ہے یاد رکھو وہ بندے جو یطہرہم تطہیرا کے مصداق ہیں، وہ پاک و پاکیزہ لوگ اور وہ خبیث لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. توجہ رکھنی ہے، میرے تمہیدی جملے ہیں، ساتھ دینا تھوڑا. لا یستوی الطیب والخبیث کہ طیب اور خبیث برابر نہیں ہو سکتے. آگے قرآن بولتا ہے لا یستوی اصحاب النار والجنہ کہ یاد رکھو اصحاب جنت یعنی جنتی اور جہنمی بھی برابر نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. یہ آیات تلاوت کی ہے میں نے، یہ سن لی ہے آپ نے. اب نتیجہ دینے لگا ہوں. قرآن نے کیا کہا کہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. اب ہم کچھ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. عقل سے ہم نے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، عقل سے فکر کر کے ہم نے دیکھا زمین و آسمان برابر نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، میں جملہ دینے لگا ہوں. زمین و آسمان برابر نہیں ہے، لوح اور کرسی برابر نہیں ہے، چاند اور سورج برابر نہیں ہے. جاننے والے قرآن کہہ رہا ہے جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. طیب اور خبیث برابر نہیں ہے، اندھا اور بابصیرت برابر نہیں ہے. قرآن کہہ رہے اگرچہ مومن سب ہوں گے، گھروں میں چھپ کر بیٹھنے والے اور میدانوں میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں. میں کہتا ہوں جب یہ سب برابر نہیں ہے تو کائنات عالم کے مرکز شہر کا مرکز دروازہ علی ابن ابی طالب اور اس دروازے سے بھیک مانگنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سب علی کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ علی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ علی کا برابر کوئی نہیں ہے. میں پھر اور قرآن کی آیات پڑھ دیتا ہوں اگر سمجھ نہیں آئے تو. روایت ہے جناب ابن عباس، جناب ابن عباس رسول کائنات کے چچا صاحب بھائی، چچا کے بیٹے رسول کائنات کے ہمارے نبی کے اور ہاشمی. یہ مفسر قرآن تھے جناب ابن عباس. قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے ابن عباس. چلو میں ابن عباس کے بارے میں تھوڑا بتا دوں پھر روایت سنا دوں. ابن عباس قرآن کی تفسیر اس طرح کرتے تھے، روایت کا میں ضامن ہوں کہ قرآن پڑھتے پھر علی کی فضیلت بیان کرتے. سبحان اللہ. قرآن پڑھتے اور قرآن سے علی کی فضیلت بیان کرتے، علی کے فضائل پڑھتے. وہ جو غریب شام تھا، میں امیر نہیں کہتا دشمن ہے، غریب شام کو کسی نے
تیسرے بندے نے بھیجا جناب ابو ذر کے پاس کچھ مال. جناب ابو ذر کے پاس ایک بندے نے مال بھیجا, بڑا امیر تھا, لوگوں کے مال لوٹ لوٹ کر امیر بنا ہوا تھا. اس نے مال بھیجا, اشارے دے سکتا ہوں میں اور کچھ نہیں کر سکتا. مال بھیجا جناب ابو ذر کے پاس. حاکم میں بات تھا کہ ابو ذر بہت غریب ہے, اسے جا کر یہ مال دے دو. ابو ذر کے پاس وہ لوگ آئے, 3 بندے اٹھا کر آئے. کہا ابو ذر تو غریب ہے, فلاں حاکم نے یہ مال بھیجا ہے, یہ مال تو رکھ لے, تو بہت تنگدست ہے, یہ مال رکھے گا تو غنی ہو جائے گا, غنی ہو جائے گا. جناب ابو ذر نے کیا کہا؟ جناب ابو ذر نے کہا اسے واپس لے جاؤ, مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں علی والے کا معیار کیا ہوتا ہے. جناب ابو ذر نے کہا اس مال کو واپس لے جاؤ, مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا بڑے تعجب سے, بڑی حیرانگی سے کہا ابو ذر ہم دیکھ رہے ہیں تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, پہننے کے لیے کوئی سفید کپڑا نہیں ہے, کوئی اچھا بستر نہیں ہے, تیرے گھر میں کوئی اچھی چیز نہیں پڑی, تیرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے, تو کہہ رہا ہے میں خود غنی ہو چکا ہوں, تو کہہ رہا ہے میں امیر ہو چکا ہوں, میں غریب ہی نہیں ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تیرے پاس مال نہیں ہے؟ تو غنی کیسے ہو گیا, تو امیر کیسے ہو گیا؟ تو جناب ابو ذر نے کہا چاہلو بندہ صرف مال کے ذریعے سے امیر نہیں ہوتا, مال کے ذریعے سے غنی نہیں ہوتا. لقد اصبحت غنیا بولایت علی بن ابی طالب. ارے چاہلو مجھے علی کی ولایت نے امیر بنا دیا. سبحان اللہ, سلامت رہے آپ, سلامت رہے. تو جس دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے وہ دل امیر ہوتا ہے, اور جس دل میں علی کا بغض ہو وہ امیر نہیں ہو سکتا. وہ غریب شام کو کسی نے بتایا, یہی روایت سن لیں, میں ختم کر رہا ہوں آپ کی تقریر. غریب شام کو کسی نے بتایا کہ ابن عباس کیا کرتا ہے, تفسیر بیان کرتا ہے قرآن کی, اور کیسے کرتا ہے, علی کی فضیلت بیان کرتا ہے. سبحان اللہ, قرآن پڑھتا ہے اور علی کے فضائل پڑھتا ہے ساتھ ساتھ. اس نے کہا اچھا میں خود جاؤں گا اس کے درس میں, اسے میں رسوا کروں, میں دیکھوں گا کیسے وہ علی کے فضائل قرآن سے پڑھتا ہے. سبحان اللہ, جو ہے نا ماشاءاللہ, میں دیکھوں گا ابن عباس علی کی فضیلت قرآن سے کیسے پڑھتا ہے. یہ آیا, میں ختم کر رہا ہوں, یہ آیا, یہ آ کر بیٹھ گیا درس میں. اب اتنی مہارت سے جناب ابن عباس نے درس دیا کہ یہ خاموش ہو کر سر جھکائے بیٹھا رہا. درس کے دوران بیٹھا رہا. جب درس ختم ہوا سارے لوگ چلے گئے, یہ آگے بڑھا, کہنے لگا ابن عباس یہ تو کیا کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے یا علی کے فضائل پڑھ رہا ہے؟ ابن عباس نے کہا دونوں کام کر رہا ہوں, قرآن سے علی پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اس نے کہا قرآن میں علی کہاں؟ آج بھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں, ان کے لیے یہ روایت جواب ہے, قرآن میں علی کہاں ہے؟ جناب ابن عباس نے کہا میں آیات پڑھ دیتا ہوں, تو بتاتا جا ان آیات میں علی ہے یا نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ کی توجہ ہے میں آیات پڑھوں ماشاءاللہ. صلوات پڑھنے میں کر محمد. جناب ابن عباس نے کہا میں قرآن کی آیات کو پڑھتا ہوں اور تو بتاتا جا کہ علی ہے یا نہیں ہے, فیصلہ میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں. تھا غریب شام, تھا دشمن علی. جناب ابن عباس نے پہلی آیت پڑھی, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما انا منذر ولکل قوم ہاد, کہ ہر قوم کے لیے ایک منذر بھی ہوتا ہے, ایک ہادی بھی ہوتا ہے. جناب ابن عباس نے کہا یہ بتا اس امت مسلمہ کا منذر کون ہے اور ہادی کون ہے؟ جناب ابن عباس نے کہا میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, یہ بتا اس امت مسلمہ کا منذر کون ہے, ڈرانے والا کون ہے, اور ہادی کون ہے. یہ سر جھکا کر کہنے لگا, چاہے دشمن تھا آخر جانتا تھا, اس نے سنے ہوئے تھے فضائل علی زبانِ رسول کائنات سے, لیکن بغض کی وجہ سے چھپاتے ہیں یہ لوگ. جانتے یہ بھی ہیں, جانتے یہ بھی ہیں, جانتا وہ بھی
تجھے صرف یہی آیت آتی ہے؟ کوئی اور آیت پڑھنا جس میں علی نہ ہو۔ اب جناب ابن عباس نے دوسری آیت پڑھی، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کی تلاوت کر کے جناب ابن عباس نے کہا اب دشمن علی یہ تو بتا یہ آیت کس کی شان میں آئی ہے؟ سر جھکا کر کہنے لگا، شرمندہ ہو کر کہنے لگا ابن عباس اقرار کرتا ہوں کہ یہ علی کے گھر کا قصہ ہے، علی کے گھر میں رسول آئے تھے، علی کی بیوی کی چادر کو اوڑھا تھا، جب چادر کو اوڑھا تھا علی کا بھائی، علی کی زوجہ، علی کی بیٹے جب اس چادر کے نیچے آئے تھے، اسی شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ لیکن پھر کہنے لگا ابن عباس اس آیت میں تو علی ہے لیکن تجھے کوئی اور آیت نہیں آتی جس میں علی نہ ہو؟ توجہ رکھنی ہے، میرے ساتھ کرنا ہے آپ نے۔ دوسری آیت میں بھی علی دکھائی دیا، کہا کوئی اور آیت نہیں آتی جس میں علی نہ ہو۔ پھر جناب ابن عباس نے تیسری آیت تلاوت کی، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ جناب ابن عباس نے کہا اے دشمن ولایت علی، اب یہ تو بتا یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ یہ حالت رکوع میں زکات دینے والا کون ہے؟ سر جھکا کر کہنے لگا حالت رکوع میں زکات تو علی نے دی تھی، یہ آیت بھی علی کی فضیلت بیان کر رہی ہے، یہ آیت بھی علی کی شان بیان کر رہی ہے۔ لیکن پھر کہنے لگا ابن عباس تجھے بس یہی آیت آتی ہے، کوئی اور آیت کی تلاوت کر، پھر میں دیکھتا ہوں علی کیسے قرآن میں آتا ہے۔ جناب ابن عباس نے ایک اور آیت کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ 30ویں سپارے کی پہلی آیات یہی ہے۔ جناب ابن عباس نے کہا اس آیت میں بتا تو صحیح وہ کون سی نبأ عظیم ہے جس کے بارے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ پھر سر جھکا کر کہنے لگا یہ نبأ عظیم بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ بھائی بولیے گا تو قرآن سے علی سننا چاہتے ہیں؟ بھائی مجھے قصے کہانیاں بہت آتی ہیں، مجھے واقعات بھی آتے ہیں، ساری کی ساری جنگیں مجھے آتی ہیں، لیکن حکم ملا ہے کہ قرآن سے علی پڑھنا۔ اب آپ سنیں گے کہ میں پڑھوں گا، نہیں تو میں یہیں سے موضوع چینج کر کے کسی نہ کسی میدان میں علی کی تلوار کی لہر دکھا دوں گا۔ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ وسلم۔ کیا آیت کی تلاوت کی؟ 30ویں سپارے کی پہلی آیت، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذین هم فیہ مختلفون، کہ لوگ اس نبأ عظیم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جس کے بارے میں اختلاف بھی کرتے ہیں۔ کہا ایک دشمن ولایت علی یہ تو بتا کہ اس آیت میں نبأ عظیم سے مراد کون ہے؟ سر جھکا کر کہنے لگا نبأ عظیم رسول کہہ کر گئے تھے کہ نبأ عظیم علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر اکڑ کر کہنے لگا ابن عباس میں مانتا ہوں اس آیت میں تو علی ہے لیکن کوئی اور آیت نہیں آتی مجھے، کسی اور آیت کی تلاوت کر جس میں علی نہ ہو۔ جناب ابن عباس نے کہا میں تلاوت کرتا ہوں تو بتا علی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر جناب ابن عباس نے تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ جناب ابن عباس نے کہا یہ تو بتا اس آیت میں حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ کی رسی کون سی ہے جس کو اگر تھام لیا گیا تو امت گمراہ نہیں ہوگی؟ سر جھکا کر کہنے لگا نبی کہہ کر گئے تھے حبل اللہ سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، اگر سارے علی والے ہو جائیں تو کوئی امت گمراہ نہیں ہوگی۔ لیکن پھر کہنے لگا اے ابن عباس کسی اور آیت کی تلاوت کر، میں دیکھتا ہوں اس میں علی ہے یا نہیں ہے۔ پھر جناب ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وکفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ جناب ابن عباس نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے، اب اس میں پتا علی ہے کہ نہیں ہے؟ سر جھکا کر کہنے لگا علم کتاب صرف علی ہی جانتا ہے، علم کتاب صرف علی ہی
لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ابن عباس نے کہا یہ تو بتا یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ کس کی شان میں آئی؟ اب یہ دشمن اقرار کر کے کہنے لگا یہ تو تب آیت نازل ہوئی تھی جب اللہ نے غدیر کے میدان سے پہلے رسول کائنات کو کہا تھا اے میرا رسول تو علی کی ولایت کا اعلان کر۔ سبحان اللہ بے شک علی کی ولایت کا اعلان کر۔ یہ بھی علی کی شان میں آئی تھی یہ بھی علی کی شان میں آئی تھی۔ پھر سر جھکا کر کہنے لگا ابن عباس کسی اور آیت کی تلاوت کر پھر میں دیکھتا ہوں اس میں علی ہے یا نہیں ہے۔ پھر جناب ابن عباس نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہ اللہ کہہ رہا ہے آج میں نے دین کو بھی مکمل کر دیا آج میں نے اپنی نعمت بھی تمام کر دی۔ ایک دشمن ولایت علی یہ تو بتا اس آیت میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آیت کس کی شان میں آئی؟ پھر سر جھکا کر کہنے لگا شرمندہ ہو کر کہنے لگا اے ابن عباس یہ آیت تو تب نازل ہوئی تھی جب علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا تھا تو اللہ نے کہہ دیا تھا آج جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا ہے آج دین بھی مکمل ہے نعمتیں بھی تمام ہیں۔ نعرہ حیدری